فیضان قرات چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو آج سے معرفت التجوید شروع کرتے ہیں۔ معرفت التجوید یعنی تجوید کی پہچان، اور مصنف مجود اعظم مخزوم القراء حضرت قاری مقری ابن ضیاء محب الدین احمد علیہ الرحمہ الہ آباد۔ محشا استاذ القراء حضرت قاری احمد جمال صاحب قادری اعظمی جامعہ نعیمیہ مراد آباد یو پی۔ قاعدہ نمبر 1، آپ حضرت غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، چاہے کسی سورت سے پڑھے یا درمیانے سورت سے شروع کرے۔ آپ عبارت دیکھ پا رہے ہیں کہ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اب پڑھنا چاہیے کیوں چاہیے؟ کہ اللہ نے حکم فرمایا، تو بالکل اللہ تبارک و تعالی سورۃ النحل آیت نمبر 98 14 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو تم جب قرآن کو پڑھو تو پناہ مانگو اللہ کی شیطان رجیم سے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کے موافق جب قرآن شریف پڑھا جاوے تو پڑھنے والے کو پہلے پناہ مانگنی شیطان رجیم سے ضروری ہے۔ پناہ کے الفاظ پسندیدہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ الفاظ پسندیدہ ہے۔ اس میں زیادتی مثل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس طریقے سے بھی پناہ مانگ سکتے ہیں، اور کمی کی مثل جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان اس طرح بھی پناہ مانگ سکتے ہیں، اور دوسرے لفظوں سے بھی جائز ہے۔ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اب اس میں جو حاشیہ ہے اس پر ہم ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، استعاذہ کا یہ الفاظ پسندیدہ ہیں، اس کے علاوہ اور طریقے بھی ہیں کمی و زیادتی کے ساتھ۔ یعنی آپ کو جو میں نے پڑھ کے سنایا ابھی کہ کمی جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان اس طرح بھی پناہ مانگ سکتے ہیں، اور زیادتی کے مثل بھی میں آپ کو پڑھ کے سنایا۔ پڑھنا چاہیے چاہے کسی سورت سے پڑھے یا درمیانے سورت سے شروع کرے۔ اب حاشیہ نمبر 2 پر نظر ڈالتے ہیں۔ استعاذہ کا پڑھنا ہمارے نزدیک سنت مستحبہ ہے۔ استعاذہ کا پڑھنا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ سنت و مستحب ہے۔ حاشیہ نمبر 3 کو سمجھ جاتے ہیں۔ کیونکہ استعاذہ کا محل ابتدائی قرات ہے، سورت کا شروع ہو یا نہ ہو، یعنی جب بھی ہم قرآن شریف شروع کریں گے تو استعاذہ ہم پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ استعاذہ کا محل، استعاذہ کی جگہ وہ ابتدائی قرات ہے، سورت کا شروع ہو یا نہ ہو، چاہے ہم پڑھنا سورت کا شروع سے کریں، چاہے ہم پڑھنا سورت کا درمیان سے کہیں سے بھی کریں، یعنی جب بھی ہم پڑھنا شروع کریں گے تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کے موافق جب بھی ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ کی پناہ مانگنی شیطان رجیم سے ضروری ہے۔ آپ یہ قاعدہ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر سمجھنے میں کوئی پریشانی ہوگی آپ کمنٹ میں بول سکتے ہیں، یا نمبر میں جو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے قاعدہ نمبر 2 کو سمجھتے ہیں۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، خواہ شروع قرات ہو یا درمیان قرات۔ سورہ توبہ کے علاوہ، اس میں بتایا گیا سورہ توبہ کے علاوہ، یعنی سورہ توبہ کو چھوڑ کے جب بھی ہم کوئی سورہ پڑھنا شروع کریں گے تو ہم بسم اللہ ضرور پڑھیں گے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ اب آئیے حاشیہ نمبر 4 پہ ہم نظر ڈالتے ہیں کہ سورہ توبہ پر بسم اللہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ سورہ توبہ کے علاوہ اس میں کتاب میں بتا رہی ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ، تو سورہ توبہ میں کیوں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے؟ تو حاشیہ پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ بسم اللہ آیت رحمت ہے، اور سورہ توبہ کے ابتدا آیت غضب ہے۔ چنانچہ علامہ شاطبی علیہ رحمہ اپنی کتاب شاطبیہ میں تحریر فرمایا ہے، وَمَهْمَا تَصْلَحَ أَوْ بَدَأْتَ بَرَأْتًا لِتَنزِيلِهَا بِالسَّيْفِ لَسْتَ مُبَسْمِلًا۔
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں مرسوم ہی نہیں، مرسوم یعنی نازل ہی نہیں، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہے، یعنی سورت کے ساتھ بسم اللہ ایک آیت کی طرح لکھی گئی تھی، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں یہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے، اسی لیے اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنے کی دو صورتیں یہاں پر موجود ہیں۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ضرور کے اوپر 5 لکھا ہوا ہے، اس سے مراد حاشیہ ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی الفاظ کے اوپر کوئی نمبر نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ کچھ بتانے چاہ رہی ہے، اس میں وہ حاشیہ لکھا ہوا رہتا ہے۔ آئیے 5 نمبر حاشیہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ مرسوم ہے، یعنی جس طرح دوسری آیت نازل ہے اسی طریقے سے بسم اللہ بھی اور آیتوں کی طرح ہر سورت کے شروع میں علاوہ سورہ توبہ مرسوم ہے، یعنی نازل ہے، اس لیے پڑھنے چاہیے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو گویا کہ ایک آیت کم پڑھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ خواہ شروع قرات ہو یا درمیانی قرات، یعنی اگر سورت بیچ میں آ گئی، قرات کرتے کرتے پڑھنے کے بیچ میں اگر سورت آ گئی تو وہاں پر بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب حاشیہ نمبر 6 پر نظر ڈالتے ہیں۔ کیونکہ بسم اللہ کے محل ابتدائی سورت ہے، بسم اللہ کے محل ابتدائی سورت ہے، قرات کی ابتدا ہو یا نہ ہو، یعنی جب بھی کوئی سورت آئے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے ہم سورت ہی سے پڑھنا شروع کریں، وہاں پر تو دونوں پڑھنا پڑے گا، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور پڑھنے کے دوران اگر سورت آ گئی تو وہاں پر صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اس طریقے سے پڑھنا پڑے گا، یعنی پڑھائی کے بیچ میں اگر کوئی سورت آ جائے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو تو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ یا کال کر کے آپ پھر اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، یا تو پھر آپ کمنٹ کر کے بول سکتے ہیں۔ اور آپ سبھی سے گزارش ہے آپ قاعدے کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پھر آپ رابطہ کرنے کی کوشش کیجئے، اگر نہیں سمجھو تو پھر پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ حضرت دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان قرات چینل کو سبسکرائب کریں۔